अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शालीमार टाउन जोनल ऑफिसर पारस जुबैर का तजावुजात पर सख्त क्रैकडाउन जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा RCCO MCL इकबाल फरीद की हिदायत पर नीलम सिनेमा और कॉपर स्टोर पर नाजायज़ तजावुजात पर सख्त क्रैकडाउन। एक ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। कौम के मेमार सड़कों पर निकल आए, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ रैली और एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ननकाना के सरकारी मुलाजमीन, उस्ताद और ख़वातीन टीचर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली का आगाज़ DC ऑफिस से किया गया, जिसमें ज़िला भर के सैकड़ों उस्ताद कराम, ख़वातीन, टीचर्स, सरकारी मुलाजमीन और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस के अहदेदारान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर अपने मुतालिबात दर्ज थे। इंडस अस्पताल मनावा में ज़हनी सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। तकरीब में अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और ज़हनी मर्ज में मुब्तला मरीजों ने शिरकत की। तकरीब में मिस मरियम आसिम ने बहैसियत माहिर ज़हनी सेहत शुरका को इस अहम मौजू से आगाही फराहम की और ज़हनी सेहत की देखभाल की तलकीन के मुतालिक गुफ्तगू करते कहना था कि इंसानी जिस्म का दारोमदार इंसानी ज़हन से मुनक़ता है। अगर इंसान का ज़हन ठीक होगा तो वो बेहतर और आसान तरीके से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम काज कर सकता है। अगर इंसान का ज़हन ठीक नहीं होगा तो वो हर काम करने में मुश्किलात का शिकार होगा। मज़ीद उनका कहना था, ज़हनी मरीज़ों के लवाहिकीन को चाहिए उन पर ज़्यादा नज़र रखें और उनकी ज़हनी नशोनुमा में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तकरीब में डॉक्टर फ़हीम अनवर, हेड ऑफ कैंपस, डॉक्टर रज़ा अकरम, फैकल्टी चेयर, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर डॉक्टर साहिबान ने भी शिरकत को यकीनी बनाया। डॉक्टर फ़हीम अनवर ने डॉक्टर सबीन की बतौर ऑर्गेनाइज़र और तमाम डॉक्टर्स की इस काविश को सराहा और मुस्तकबिल में ऐसे मुफीद मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अहदेदारों से मुलाकात। ADC R मुजम्मिल इलियास, ADC फाइनेंस DRTA और दीगर ज़िला अफसरान भी इस मौका पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर के मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन को 15 से 20% तक किरायाजात में कमी करने की हिदायत। मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जानिब से किराए में फौरी कमी करने की यकीन दहानी। ज़िला इंतज़ामिया पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए कोशां है। तेल की कीमतों में कमी के फ़वाइद आवाम तक हर सूरत पहुँचाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर कारोबारी अफराद दीगर मसनूआत की कीमतों में भी कमी लाएं। डेंगू के पेश नज़र बस अड्डे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अपने गिरदोनवाह को साफ सुथरा रखेंगे। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़िला महकमा ट्रांसपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चेकिंग को यकीनी बनाए। टिकटॉक बनाते हुए अचानक राइफल चलने से नौजवान कज़न के हाथों कत्ल। पुलिस थाना बड़ा घर ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहब के कस्बा बचिकी थाना बड़ा घर के इलाका टारी चाकर में राइफल के साथ टिकटॉक बनाते 17 साल हमजा अचानक गोली चल जाने से कज़न ज़ीशान के हाथों कत्ल हो गया। कत्ल होने वाले नौजवान हमजा रायवंड से अपनी नानी के घर आया हुआ था। हमजा और ज़ीशान 44 बोर राइफल गन पट्टी पर तान कर टिकटॉक बना रहे थे कि ज़ीशान से अचानक राइफल का फायर चल गया, जो हमजा की कन पट्टी के पास लगा और हमजा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस थाना बड़ा घर ने मौका पर पहुंचकर नाश कब्जे में ले ली और कातिल ज़ीशान को गिरफ्तार करके राइफल भी बरामद। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर्स और तलबा का लीव इनकैशमेंट पेंशन कवानीन में तरमीम और स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। रोड ब्लॉक, ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। पंजाब भर की तरह तहसील शाहपुर के उस्ताद के 8वें रोज़ भी हड़ताल जारी है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहपुर सदर के टीचर्स और तलबा ने झावरियाँ लखमोड़ रोड पर रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। स्कूलों की निजकारी से बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी होगी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहपुर सदर के टीचर्स ने कहा कि हुकूमत पंजाब लीव इनकैशमेंट पेंशन कवानीन में तरमीम और स्कूलों के निजकारी के नोटिफिकेशन को मनसूख किया जाए और साबिका नोटिफिकेशन को बहाल करें ताकि स्कूलों में तालीम के निज़ाम को दोबारा बहाल किया जाए। पंजाब भर की तरह ननकाना साहब में भी सरकारी स्कूलों की निजकारी और उस्तादा की गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उस्तादा का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे।
حکومت پنجاب کی طرف سے سرکاری اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن، لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترامیم کے خلاف سوموار کو 5ویں روز بھی سرکاری اسکولوں، کالجوں میں تالہ بندی، کام چھوڑ ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے ہوئے، جبکہ اعلیٰ افسران اور حکومتی حلقوں کی طرف سے مسلسل بے حسی کا مظاہرہ جاری ہے۔ ننکانہ صاحب میں اساتذہ نے آج بھی ڈی سی آفس کے باہر دھرنے دیے اور احتجاجی مظاہرے کیے، جن میں نعرے لگائے گئے کہ حکومت بن گئی تعلیم کے دشمن، عوام کے دشمن۔ سرکاری ملازمین نے اگیگا کے پلیٹ فارم سے ڈی سی کمپلیکس ننکانہ صاحب تک گول چکر ننکانہ صاحب بہت بڑی ریلی نکالی۔ ریلی میں سینکڑوں سرکاری ملازمین، مرد و خواتین نے حصہ لیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ غریب عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، سرکاری تعلیمی اداروں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ احتجاجی تحریک میں اساتذہ نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھی اور ہڑتال کی۔ شکر گڑھ میں اساتذہ لیو انکیشمنٹ اور سرکاری اسکولوں کے نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری اساتذہ لیو انکیشمنٹ اور گریجویٹی بل میں ترامیم واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اساتذہ کا اسکولوں میں تعلیمی بائیکاٹ جاری ہے، جس کے باعث اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ اساتذہ کا اسکولوں میں تعلیمی بائیکاٹ 7ویں روز میں داخل ہو گیا۔ احتجاج کے باعث اسکولوں میں بچوں کی حاضری کم ہو گئی۔ سرکاری اسکولوں میں حاضری 20% سے کم رہ گئی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ تعلیمی سرگرمیوں کا بائیکاٹ مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ گرفتار اساتذہ کو فی الفور رہا کیا جائے۔ لیو انکیشمنٹ، گریجویٹی اور پینشن کے قوانین میں تبدیلی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سعودی فرما رواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ ننکانہ صاحب ڈی پی او سعید عزیز کا عوامی جان و مال کے تحفظ اور سماجی خدمت کا سفر جاری۔ ڈی پی او نے دفتر آنے والے تمام سائلین کی کمپلین سیل میں جا کر درخواستیں سنی اور موقع پر ہی حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ڈی پی او دفتر میں آنے والے تمام شہری میرے لیے قابل احترام ہیں۔ انصاف کی فراہمی کو میرٹ پر یقینی بنانا میرا اولین فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پولیس لائن میں سیف سٹی فیصل آباد پروجیکٹ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پولیس لائن میں سیف سٹی فیصل آباد پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شہید سب انسپکٹر اعجاز مقبول کے بچوں معاذ اعجاز اور عمیرہ اعجاز سے سیف سٹی کے نئی تعمیر نو کی تقریب کا آغاز کروایا۔ اس موقع پر صوبائی کابینہ، چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، کمشنر فیصل آباد، سی پی او فیصل آباد محمد علی ضیاء، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ سی پی او فیصل آباد محمد علی ضیاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیف سٹی پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیف سٹی پروجیکٹ پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ تعمیراتی کام جنوری 2024 تک مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد فیصل آباد میں کرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ ایس ایس پی سکھر جناب عرفان علی سمو کی زیر صدارت آل ایس ایچ اوز اور ہیڈ محرر کے ساتھ میٹنگ کا انعقاد۔ میٹنگ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور تمام ایس ایچ اوز سے فرداً اشتہاری اور روپوش ملزمان کی گرفتاریوں کے حوالے سے بریفنگ لی۔ ایس ایس پی سکھر نے تمام ایس ایچ اوز ہیڈ محرر کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اشتہاری، روپوش، ڈاکوؤں، اسمگلروں اور بتہ خوروں کے خلاف ترجیحی بنیادوں پر کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اس حصے میں کسی قسم کی غفلت ناقابل برداشت ہوگی۔ میٹنگ کے دوران آئس، ہیروئن، گٹکا، ماوا اور مین پوڑی جیسے زہر سے معاشرے کو صاف کرنے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف نتیجہ خیز کارروائیوں کے احکامات جاری کیے۔ ایکٹیو کرمنلز اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث گینگ کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کے پشت پناہی کرنے والے سہولت کاروں کے خلاف بھی بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ تمام ایس ایچ اوز اسلحے، منشیات اور اسٹریٹ کرائم کے ملزمان کا سی آر او علاقے کے سی سی ٹی وی کو ریکارڈ، آئی ٹی اور فنگر پرنٹس کے لیے متعلقہ برانچ کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ اور کلیکشن کو یقینی بنائیں۔ ڈی پی او شیخو پورہ زاہد نواز مروت کے احکامات اور ڈی ایس پی فیروز والا سرکل نواز سیال کی ہدایت پر انچارج چوکی رانا ٹاؤن سب انسپکٹر شہزاد نے بتہ خور اور فراڈیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ تھانہ فیروز والا میں رانا ٹاؤن کے رہائشی نوسر باز گروہ کے سرغنہ حسنین بھٹی اور اس کے ساتھی خاتون فائزہ افضال اور اس کے شوہر افضال چٹھا کے خلاف فراڈ اور بتہ خوری کا مقدمہ درج کر لیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے حامد صدیق انجم سے۔ جی حامد صدیق، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی پی او شیخوپورہ زاہد نواز مروت کے احکامات اور ڈی ایس پی فیروز والا سرکل نواز سیال کی ہدایت پر انچارج چوکی رانا ٹاؤن سب انسپکٹر شہزاد نے بتہ خور اور فراڈیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ تھانہ فیروز والا میں رانا ٹاؤن کے رہائشی نوسر باز گروہ کے سرغنہ حسنین بھٹی اور اس کے ساتھی
خاتون فائزہ افضال اور اس کے شوہر افضال چٹھا کے خلاف فراڈ کا اور بھتہ خوری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ رانا ٹاؤن کا رہائشی حسنین بھٹی خاتون فائزہ افضال کے ساتھ مل کر مختلف طریقوں سے عام شہریوں کے ساتھ فراڈ کرتے اور بھتہ وصول کرتے تھے۔ بھتہ نہ دینے والوں کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتے۔ شہری کی جانب سے درخواست دینے پر انچارج چوکی رانا ٹاؤن سب انسپکٹر شہزاد نے فوری مقدمہ درج کر کے بھتہ خور حسنین بھٹی اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا بھی شروع کر دیے ہیں، جبکہ بھتہ خور حسنین بھٹی اور خاتون فائزہ افضال تاحال فرار ہیں۔ حسنین بھٹی نامی نوجوان عام شہریوں کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتا۔ ایف آئی آر میں شہری نے موقف ظاہر کیا ہے کہ بھتہ خور حسنین بھٹی نے شہری سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے بھتے کا مطالبہ کیا تھا۔ شہری نے ڈی ایس پی فیروز والا سرکل نواز سیال اور انچارج چوکی رانا ٹاؤن سب انسپکٹر شہزاد کی جانب سے فوری کارروائی کو سراہا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی فیروز والا سرکل نواز سیال کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر اور بھتہ خوروں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ نمائندہ اپ نیوز فیصل اسلم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول چوہنگ میں اسسٹنٹ کمشنر رائیونٹ زینب طاہر نے اللہ ٹرسٹ کے تعاون سے چھوٹی بچیوں کے آئز چیک اپ کرانے کا کیمپ لگوایا۔ بچوں کے آئز جدید ترین مشینری سے چیک کی گئیں۔ ہر روز 200 بچوں کی آئز چیک کی جا رہی ہیں۔ جن بچوں کی آئی سائٹ کم ہے ان کے لیے اینک اور ڈراپس بھی دیے جائیں گے۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے سیشن میں چھوٹے بچوں کی آئز چیک کی جا رہی ہیں، دوسرے سیشن میں بڑے بچوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی آئز کا معائنہ کیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونٹ نے مزید کہا کہ بچے ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اپ نیوز۔